اتنا کچھ مواد فراہم نہیں کیا جاتا میڈیا کے ذریعے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی وہی ہے، ببکہ جو مکہ میں ہے، مبارک وہدی للعالمین، برکت والا اور تمام جہان والوں کی ہدایت کا سبب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اس خانہ کعبہ شریف کو حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہا نے تعمیر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی کھدائی فرماتے اور حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہا اس کی مٹی نکال کر باہر ڈالتی، اور پھر اس کی بنیادیں پانی تک جب لے گئے اس کی کھدائی کر کے، تو پھر اللہ رب العزت جل وعلا نے ندا فرمائی کہ اے آدم اب رک جاؤ، اے پیارے آدم دنیا میں آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا میرا گھر ہے دنیا کے اندر جو عبادت کے لیے، لوگوں کی عبادت کے لیے میں نے بنایا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی تعمیر و توسیع تھی خانہ کعبہ کی۔ اور اس کے بعد جب طوفان نوح سے پوری دھرتی دھل گئی، اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے اس گھر کو خانہ کعبہ شریف کو اٹھا لیا، اور جب دور آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کا، تو آپ نے اس کی تعمیر و توسیع فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 2775 سال بعد ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو جرہم کے نام سے، انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، کیونکہ بارشوں کی وجہ سے، سیلابوں کی وجہ سے جو ہے اس کی دیواریں گر گئی تھی بوسیدہ ہو کر، تو انہوں نے اس کی تعمیر و توسیع کا سلسلہ شروع کیا اور اس کی تعمیر و توسیع کی۔ اور ان کے بعد یہ تیسری تعمیر تھی، اور چوتھی تعمیر خانہ کعبہ کی کہ جب قوم قریش نے جب دیکھا کہ طوفانوں کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں بوسیدہ ہو کر گر گئی ہے، اور اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، تو اس وقت قوم قریش نے یہ سوچ رہے تھے، یہ بار بار مشورے کر رہے تھے کہ یار اس کی دیواریں، اللہ کے گھر کی دیواریں بوسیدہ ہو گئی ہیں، اس کی تعمیر و توسیع کا کوئی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو پھر قوم قریش نے مشورہ کیا، اس لیے کہ پرانی بنیادوں کو کھود کر نکالنا بھی ہے، اور جو کچھ دیواریں بچی ہوئی ہیں ان کو گرانا بھی ہے، اور اللہ کے گھر کا ایک روب اور ایک دبدبہ ہے، اس کا ایک تقدس ہے۔ تو یہ سوچ کر پھر قریب جانے سے ڈرتے تھے، گریز کرتے تھے۔ بالآخر بڑے عرصے کے بعد انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ سارے لوگ، قومی قریش کے 8 قبیلے ہیں، سارے قبیلے والے لوگ، سارے قبیلوں والے لوگ اپنا حلال کا مال اکٹھا کریں، جس پر ذرا برابر بھی کسی کو جو ہے حرام کا شک و شبہ نہ ہو، حلال کا مال اکٹھا کریں، اور اس حلال کے مال سے پھر ہم اس خانہ خدا کی جو ہے تعمیر و توسیع کا سلسلہ کریں گے۔ ایسا ہی ہوا، رقم اکٹھی کی گئی، اور جب اس کی بنیادیں اٹھائی گئی تو رقم کا جب حساب لگایا گیا تو رقم کم پڑ گئی، اور پھر انہوں نے کہا
یہ جو حتیم کا حصہ ہے، رقم کے کم ہونے کی وجہ سے قوم قریش نے یہ حصہ خانہ کعبہ کا چھوڑ دیا۔ یہ جو جنوب کی طرف ہے، جنوب کی طرف جو خانہ کعبہ جہاں وہ پرنالہ ہے، میزاب رحمت جسے کہا جاتا ہے، وہ باہر جن احباب کو اللہ رب العزت جل وعلا نے وہاں کا جو ہے دیدار بخشا ہے اور وہاں کی حاضری ہوئی ہے، وہ جانتے ہیں، دیکھا ہے انہوں نے کہ حتیم کی طرف جو ہے یہ جگہ چھوڑ دی گئی رقم کے کم ہونے کی وجہ سے، اور پھر انہوں نے اس رقم کے مطابق کمرے کو چھوٹا کر دیا اور پھر بنانا شروع کر دیا۔ اب جب دیواریں کھڑی ہو گئی، اب مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ حجر اسود جو جنتی پتھر اس کے ایک کونے میں نصب تھا، اب اس حجر اسود کو بھی دوبارہ نصب کرنا ہے، تو اب کیا کیا جائے، کیسے نصب کیا جائے؟ اس لیے کہ قریش کے 8 قبیلے ہیں اور ہر قبیلے والوں کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس پتھر کو اپنی جگہ پر نصب کریں گے، ہم حجر اسود کو اٹھا کے، ہمارا حق ہے، ہم اٹھا کے اس کو اپنی جگہ پر رکھیں گے، ہر قبیلے والوں کی یہ خواہش۔ اور بنو امیہ، ابو امیہ قوم قریش کا سب سے بوڑھا شخص تھا، اس نے کہا ایسا ہے کہ کل جو بندہ سب سے پہلے یہاں حرم میں آ جائے گا نا، جو بات، جو فیصلہ کرے گا وہ سب کو قبول کرنا پڑے گا۔ سب قبیلوں والے راضی ہو گئے، ٹھیک ہے جی، کل صبح جو بندہ سب سے پہلے یہاں پہنچ گیا، اس نے جو فیصلہ صادر کر دیا سب کو ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں کہ دوسرے دن اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سب سے پہلے بھیج دیا وہاں پر کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ کے صحن حرم میں پہنچ گئے۔ سارے پکار اٹھے، ہذا محمد ہذا امین رضینا، شکر ہے یہ آ گئے، ہم راضی ہیں، یہ تو بڑے امین ہیں۔ سب نے مان لیا کہ جو فیصلہ یہ کر دیں گے ہم سب کو قبول ہے۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی اور بذلہ سنجی کی مثال دیکھیں کہ کیسے فیصلہ فرمائے کہ 8 قبیلے ہیں، ہر قبیلے والوں کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس کو اٹھا کے رکھیں گے، ہم ان سے افضل ہیں، ہر قبیلے والا یہ سوچ رہا ہے۔ لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چادر لاؤ، چادر لائی گئی تو سرکار نے چادر کو بچھایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا، چادر پر رکھ دیا، فرمایا اب ہر قبیلے کا ایک سردار آگے بڑھے اور چادر کا ایک کونا پکڑ لے۔ 8 قبیلے ہیں، ہر قبیلے کا ایک فرد سردار آگے بڑھا، اس نے چادر کا ایک کونا پکڑا، سرکار نے فرمایا اوپر اٹھاؤ، اب اٹھا کے اس جگہ پر لے آئے جس جگہ پر حجر اسود کو نصب کرنا تھا۔ جب وہاں لے کر آئے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا، اپنی جگہ پر نصب فرما دیا۔ سارے خوش ہو گئے کہ جو ایک بہت بڑے فتنے اور جھگڑے کا سبب بن رہی تھی بات، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 قبیلوں کو اس جھگڑے سے محفوظ فرما لیا، بچا لیا۔ یہ چوتھی تعمیر تھی خانہ کعبہ کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس بات کا ارشاد فرماتے رہتے تھے کہ کاش ہمارے پاس اتنی رقم ہوتی، اتنے ہمارے پاس وسائل ہوتے کہ ہم خانہ کعبہ کی جو جگہ حتیم والی بچی ہوئی ہے اس کو ہم پورا ایک ہی کمرہ کر دیتے، انہی پرانی بنیادوں پر، جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تھا، جن بنیادوں پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، ہم انہی بنیادوں پر اس کو جو ہے بنا دیتے۔ لیکن سرکار اکثر اس خواہش کا اظہار فرماتے رہتے اور یہ بھی ساتھ فرماتے کہ اتنے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کام سے جو ہے وہ مجبور ہیں کہ نہیں کر پا رہے، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اکثر صحابہ سنتے رہتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے صاحبزادے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے۔ اور ان کی ایک اور انفرادیت ہے
کہ جب خانہ کعبہ یہاں مکہ مکرمہ سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو سب سے پہلے مہاجرین میں سے جو بچہ سب سے پہلے وہاں مدینے میں پیدا ہوا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مہاجرین میں سے سب سے پہلا بچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے پہلا انصار میں سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 64 یا 65 ہجری میں 2 سال تک آپ کی حکومت رہتی ہے یہاں پر، اور آپ اکثر سرکار کی خواہش کو جو ہے وہ سماعت فرماتے رہتے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس خواہش کا اظہار فرماتے رہتے تھے۔ آپ نے کئی مرتبہ اس بات کو سنا تھا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ارادہ فرمایا کہ ہم اس خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے دوبارہ، انہی بنیادوں پر جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تھا۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7-8 سال تک، 2 سال جو آپ کی حکومت رہی، اس دوران آپ نے جو ہے اس کی تعمیر و توسیع کا سلسلہ شروع کیا، اور اس پرانے کمرے کو گرا کر دوبارہ پرانی بنیادوں پر اس کا اسٹرکچر کھڑا کیا، اس کی دوبارہ جو ہے عمارت تیار کی گئی۔ 2 سال تک آپ کی حکومت رہتی ہے، اور حجاج بن یوسف کچھ عرصے کے بعد تقریباً 73 ہجری میں اس معاملے کے 7 یا 8 سال کے بعد حجاج بن یوسف گورنر حجاز بن جاتا ہے، اور عبد الملک بن مروان اموی خلیفہ اس کے دور میں، اور گورنر حجاز کون؟ حجاج بن یوسف، تاریخ اسلام کا سب سے ظالم ترین شخص حجاج بن یوسف۔ اس نے کہا جب اس کی حکومت آئی نا 73 ہجری، تو اس نے کہا کہ مجھے سیاسی غلبہ یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت بے دردی سے شہید کروا دیا تھا اس نے، اور اس نے کہا کہ مجھے سیاسی غلبہ یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم اب جس خانہ کعبہ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں یہ تو ابن زبیر کا بنایا ہوا ہے، لہٰذا اس کو گراؤ اور دوبارہ انہی بنیادوں پر اس کو کھڑا کرو جن بنیادوں پر قوم قریش نے اس کو بنایا تھا۔ تو پھر حجاج بن یوسف کے حکم پر دوبارہ اس کو گرایا گیا، اور پھر انہی بنیادوں پر اس کو کھڑا کیا گیا جن بنیادوں پر قوم قریش نے رقم کے کم ہونے کی وجہ سے یہ عمارت تعمیر کی تھی۔ اور اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کروا دیا، اور آپ کی جو لاش مبارک تھی وہ شہر کے دروازے پر لٹکا دی، اور پیغام بھیجا حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف پیغام بھیجا اور کہا جاؤ اس بوڑھی کو جا کر بتاؤ، اسے کہو کہ تیرے بیٹے نے ہمارے خلاف علم بلند کیا تھا، دیکھا ہے ہم نے کیسے بدلہ لیا ہے، تمہارے بیٹے کی لاش شہر کے دروازے پر لٹکی ہوئی ہے، کوئی اس کے قریب جانے سے ہر بندہ ڈر رہا ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا، ہر بندہ ڈر رہا ہے۔ اور کہنے لگا حضرت اسماء کو کہ دیکھا میں نے کیسے بدلہ لیا، سیاسی بدلہ لیا میں نے تیرے بیٹے سے، کہ میں نے اسے ساری زندگی کو تباہ کر دیا ہے۔ قربان جائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر کی اس پرورش سے کتنا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، فرمانے لگی اے حجاج بن یوسف کتنا بھولا ہے، کتنا تو پاگل ہے، تو نے تو میرے بیٹے کی زندگی وہ ختم کر دی ہے نا، کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، کا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جانا تو ہے اس دنیا سے، تو نے تو میرے بیٹے کی وہ زندگی ختم کی ہے کہ جو ایک نہ ایک دن ختم ہونی تھی، لیکن یہ دیکھ لے میرے بیٹے نے تیری ساری آخرت کو تباہ کر دیا ہے۔ کتنا خوبصورت جواب کہ تو نے میرے بیٹے کی زندگی کو ختم کیا ہے، میرے بیٹے نے تیری ساری آخرت کو تباہ کر دیا ہے۔ اور پھر حجاج بن یوسف نے ان بنیادوں پر اس بلڈنگ کو کھڑا کیا، اس عمارت کو کھڑا کیا جس بنیاد پر قوم قریش نے رقم کے کم ہونے کی وجہ سے اس کو تعمیر کیا تھا۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اب
قاضی ایاز وغیرہ نے یہ لکھا ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رشید یا مامون، مہدی یا منصور، فرماتے ہیں ان میں سے دوبارہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا ایک جذبہ چڑھا ان کو، تو گئے یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مشورے کے لیے کہ حضرت ہم خانہ کعبہ کی دیواروں کی جو ہے وہ بوسیدہ ہو رہی ہیں، تو لہٰذا ہم اس کو گرا کر ان بنیادوں پر اس کو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جن بنیادوں پر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے تعمیر کیا تھا۔ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر آنے والا بادشاہ جس بادشاہ کی حکومت آئے اور ہر بادشاہ پھر یہ خواہش کا اظہار کرے گا، وہ چاہے گا کہ مجھے سیاسی غلبہ اجازت نہیں دے رہا، لہذا اس خانہ کعبہ کو گرا دو اور دوبارہ وہ اپنی خواہش کے مطابق کھڑا کر دے گا، اور یہ پھر بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا۔ آپ نے اس لیے پھر منع فرما دیا، اور پھر وہی تعمیر آج تک باقی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں اللہ رب العزت جل وعلا نے جو فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اللہ نے جو لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلا عبادت خانہ بنایا ہے وہی ہے جو مکے میں ہے، بڑا برکت والا ہے۔ اس لیے برکت والا اور ہدایت کا سرچشمہ ہے عالمین کے لیے، اس لیے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ کی سرزمین پر مبعوث فرمایا، وہ ادھر ہے رحمت للعالمین، اور یہ جو ہے سرچشمہ جو ہے ہدایت کا خانہ کعبہ یہ ہے ہدی للعالمین، یہ بھی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وہ ہے رحمت للعالمین، کہ اس محبوب کی جو ہے وہ قدم مبارک اس زمین پر لگنے تھے، اللہ رب العزت جل وعلا نے خانہ کعبہ کو ہدی للعالمین لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا دیا۔ اور آج جو لوگ وہاں جاتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت جل وعلا نے وہاں کی حاضری کا شرف بخشا ہے، وہاں جا کر دیکھتے ہیں وہاں پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی کہ من الثمرات، اے مالک و مولا یہاں پر پھلوں کا رزق عطا فرما، پھلوں سے رزق عطا فرما۔ تو آج دیکھیں جو لوگ گئے ہیں اس بات کے گواہ ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جس پھل کا کوئی موسم نہیں ہوتا، پوری دنیا کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر جس پھل کا پوری دنیا میں موسم نہیں ہوتا، خانہ کعبہ میں آپ کو ہر پھل ملے گا۔ وہاں پر سردی کے موسم میں آپ کو تازہ کھجوریں ملیں گی، اور ہر موسم کا پھل موسم نہ بھی ہو، خانہ کعبہ کے اندر آپ کو ہر پھل میسر آئے گا، پھل ملے گا۔ اور ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ آج لوگ یہاں سے عبادت کی غرض سے جاتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ کا طواف کر کے یہیں سے واپس لوٹ کر آ جاتے ہیں، مدینہ منورہ کی حاضری نصیب نہیں ہوتی۔ قسمت والوں کو تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے، آپ کا بڑا مشہور شعر، آپ فرماتے تھے اپنی کوشش نہیں کام آتی، نصیر بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ۔ اپنی کوشش کام نہیں آتی کہ بندہ مکہ کی سرزمین پر جا کر بھی وہاں سے واپس آ جاتا ہے، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اگر اذن ملے گا تو پھر وہاں جانا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور یہ اعزاز کی بات ہے۔ اور پھر ایک بات اور عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں کہ یہاں اکثر لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ جب جو ہے وہ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کسی بزرگ کے مزار پر جاتے ہیں حاضری کے لیے، تو اعتراض کیا جاتا ہے جی یہ قبر پرست ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں، جس خانہ کعبہ کی ہم تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں، جس خانہ کعبہ کی جو ہے ہم تعمیر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ اس کے صحن کے اندر دیکھیں، بڑی کتب کو اٹھا کے دیکھیں، خانہ کعبہ کی جو ہے صحن کے اندر 300 انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات موجود ہیں۔ جو اعتراضات کر رہے ہیں نا، اب ان سے کہیں ارے خدا کے بندو، آپ ایک ولی کے دربار پر نہیں جانے دے رہے ہو، جب حج کے لیے جاتے ہو، عمرے کے لیے جاتے ہو
تو وہاں صحن کعبہ کے اندر 300 انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات موجود ہیں، اور آپ وہاں جا کر حاضری بھی دے رہے ہیں، یہاں خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہے ہیں، اللہ کے نبیوں کے مزار کا طواف بھی ساتھ میں ہو رہا ہے۔ تو یہاں ایک کی جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، اور وہاں 300 انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات موجود ہیں۔ اور یہ قسمت والوں کی بات ہوتی ہے کہ جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اذن ملتا ہے، پھر وہی جاتے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی اس لیے کہ عام لوگوں کا مزاج اور طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے، محبت اور عشق والے لوگوں کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ لوگ اعتراض کرتے تھے جی دیکھو نا جی علامہ سید شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے اوپر بھی پابندی تھی کہ آپ کو وہاں حجاز کی جو ہے سرزمین مقدس پر جانے کی آپ کو حاضری نہیں تھی، اجازت نہیں تھی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بعض اوقات عشق کی وجہ سے بھی تو دور رکھا جاتا ہے یار، کہ وہ آپ نے سنا نہیں، کئی مرتبہ علماء سے آپ نے سنا، میں نے بھی کئی مرتبہ بیان کیا کہ وہ عاشق رسول حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ جو نعت لکھ کر آ رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے بھی وہ آتے ہیں وہاں کے گورنر کو رات کو خواب میں بتا دیتے ہیں سرکار کے فلاں راستے سے جامی آ رہا ہے، ان کو واپس دے دو، واپس بھیج دو۔ ایک مرتبہ اونٹوں کا جو ہے قافلہ آ رہا ہے، تجارت کا سامان ہے، اس کے اندر کجاوے کے اندر گھس کر آنے کی کوشش کی، سرکار نے بتا دیا فلاں اونٹ کی فلاں لین کے اندر جو اونٹ ہے اس کے کجاوے میں جامی بیٹھا ہو، اس کو واپس بھیج دو۔ ایک مرتبہ بکریوں کا ریوڑ آ رہا ہے، اس کے اندر جو ہے ایڑیوں کے بل جو ہے کوہنیوں کے بل بکریوں کے ساتھ ریوڑ میں مل کر جو ہے شہر مدینہ